بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنی ہے جس سے شاید وہ لوگ بھی زیادہ خوش نہ ہوں جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، بقیہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو کچھ ہوں گے ہی نہیں۔ آج بات کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اور اس بیداری کے بارے میں، اس لہر کے بارے میں، اس تبدیلی کے بارے میں جو سن 2018 سے پہلے اگرچہ شروع ہوئی، مگر 2018 کے انتخابات میں کامیابی کے نتیجے میں جو برسر اقتدار آئے۔ لازماً سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت ہی ہوشیاری بلکہ چالاکی، زمانے کا اتار چڑھاؤ، زمانے کے حالات، مخالف قوتیں، ان سب کو سامنے رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ ایک چلتے ہوئے نظام میں جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ مزاحمت پر آمادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے، لیکن جن لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، جن کو تکالیف ہوتی ہیں، جن کے مسائل ہوتے ہیں، وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن بدلنا اس طرح سے آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تبدیلی بڑی دیر سے آتی ہے، اگر ٹھوس تبدیلی ہے۔ سطحی تبدیلی تو بہت آسانی سے آ جاتی ہے۔ بہرحال ایک جماعت نے جب آغاز کیا تو اس کا موقف یہی تھا کہ ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم غریبوں اور پسے ہوئے طبقوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ نیت بڑی نیک تھی، مگر اس نیک نیت کے ساتھ حکمت عملی، اس نیک نیت کے ساتھ ماحول اور دیگر عوامل کو سامنے رکھے بغیر چلنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات بہرحال ایسی تحریکوں کو برداشت ہے۔ آج ہم ایک مختصر سا سرسری سا جائزہ لیں تو یہ نظر آتا ہے کہ 2018 میں لوگ اس دو جماعتی نظام سے بیزار تھے، ان دو جماعتی نظام کے تحت برسر اقتدار رہنے والے لوگوں سے بیزار تھے، اور اس تبدیلی کے لیے ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو کسی اور وجہ سے ہی صحیح مقبول ہو، اور اس لیڈر نے واقعی لوگوں میں یہ روح بیدار کی کہ ہمیں اس نظام سے جان چھڑانا۔ مگر بات وہی ہے کہ اس کے ساتھ کون لوگ تھے؟ اس کے ساتھ وہی لوگ تھے جو اس نظام کی پیداوار تھے، جو اس نظام میں مشہور ہوئے تھے، جو اس نظام میں آگے آئے تھے۔ نوجوان طبقہ بھی تھا جو حقیقت میں جو بالکل مخلص ہو کر اس نظام کو بدلنا۔ یہ دونوں طرح کے لوگ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کامیابی کے بعد وہ مفاد پرست طبقہ اپنے مفاد کے لیے کام کرنے لگا، اور دوسرا طبقہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس نظام کو کام کرا۔ اس جد و جہد میں کامیابی مفاد پرست طبقے کی ہوئی، کیونکہ دوسرا طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ، اتنا سمجھدار نہیں تھا، اتنا تجربے کار نہیں تھا۔ یہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں۔ بہرحال کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں اس سب کے نتیجے میں۔ پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ آپ نے کچھ ایسے کام کرنے شروع کر دیے جن سے بااثر طبقے کے بنیادی مفاد وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایسے کام کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جن سے ایک عام آدمی، ایک عام شخص کی زندگی میں تبدیلی آتی ہو۔ صفائی ہے، ستھرائی ہے، چوری اور امن و امان کی بہتر صورتحال ہے، سڑکوں کی بہتری کی صورتحال ہے، نظم و نسق ہو، پولیس کا نظام، یہ عام ہے جس سے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرف توجہ نہیں دی، شاید آپ نے کچھ دور رفت کاموں کی طرف توجہ دی جو عام لوگوں میں۔ مہنگائی روز بروز بڑھتی گئی، اور اس مہنگائی کے نتیجے میں وہ عام آدمی بھی جس نے آپ کی حمایت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور وہ اس کے لیے نکلے بھی تھے، وہ بھی زیادہ مطمئن نہیں ہو سکے۔ نتیجہ پھر جب مفاد پرست طبقے کے خلاف آپ نے کچھ کارروائیاں بڑی بڑی کی بغیر ہوم ورک کیے ہوئے، نتیجتاً وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔
اور اس طرح سے جو ٹسل جو کچمکش برپا ہوئی، اس کچمکش میں آپ سے کچھ غلطیاں کروائی گئیں، کچھ غلطیاں آپ نے نادانی میں کی، اور وہ غلطیاں یہی تھیں کہ آپ نے پنجاب اور صوبہ سرحد میں اپنی حکومتیں وقت سے پہلے ختم کر لی، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ پھر آپ نے قومی اسمبلی کے استعفے دینے کا ایک مرحلہ اپنایا اور ایک سلسلہ شروع کیا، وہ بھی شاید اتنا بہتر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے چونکہ بڑے طبقوں پر کی تم پر پیر رکھنا شروع کر دیا، وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا پھر آپ کے ہاں سے بعض بے احتیاط لوگوں نے ایسی زبان استعمال کرنی شروع کر دی جس سے بہت سارے اچھے سینسیبل، سارے لوگ خراب نہیں ہوتے، سارے لیڈر خراب نہیں، سارے پارٹیاں خراب نہیں، سارے ادارے خراب نہیں۔ آپ نے اس طرح کی، آپ کے کچھ نوجوان جذباتی لوگوں نے اس طرح کی زبان اختیار کی۔ ایسی زبان اختیار کرنے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں سیاست میں۔ کل کو پھر آپ کو ملنا ہوتا ہے، پھر آپ کو بات چیت کرنی ہوتی ہے، ایسے ماحول میں اگر آپ نے اس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہو، ایسی باتیں لوگوں کے بارے میں گھریلو، خاندانی یا معاشرتی، جن کو عام طور پر لوگوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، اگر آپ کریں گے تو لازماً نفرتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک آپ کے نوجوان طبقے کی بات، سب نے بہت بڑی ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، لیکن وہ کرتے آ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر جب آپ کو ایک بھاری مینڈیٹ حاصل ہو گیا تھا تو آپ کو اپنے اپنے علاقوں میں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے تھے جو لوگوں کو نظر آئیں۔ مثلاً کراچی کے اندر آپ کو بھاری اکثریت، قومی اسمبلی میں 14 سیٹیں اور صوبائی اسمبلی میں 30 سے زیادہ نشستیں حاصل ہوئی تھیں۔ کراچی جیسے باشعور شہر میں، کراچی جیسے پڑھے لکھے معاشرے میں، وہاں اگر کچھ آپ کام کرتے تو بہت ہی ٹھوس آپ کی، اس کے باوجود کراچی نے آپ کا ساتھ دیا، اس کے باوجود کراچی کے لوگوں نے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی تبدیلی لانے کے لیے یہ چھوٹے موٹے کام شاید اتنی اہمیت نہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آپ کو کرنا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی اپنی کوئی خاص بنیاد نہیں ہے، آپ کا اپنا کوئی پروگرام جو ہے وہ تو اس پہ تو عمل جب ہوگا دیکھا جائے۔ اصل میں آپ کو ان دو جماعتی نظام سے نفرت کی وجہ سے لوگوں نے چنا تھا۔ لوگوں نے یہ امید لگائی تھی کہ آپ چونکہ ان سے بلونگ نہیں کرتے، چونکہ آپ اس طبقے میں شامل نہیں ہیں، آپ کے دل میں لگن ہے، آپ نے پہلے بھی فلاح بہبود کے کام لوگوں کے لیے کیے ہیں، تو آپ شاید یہ کام کریں گے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ کی جماعت کے سارے لوگ آپ کی جماعت کے پروگرام سے لوگ متاثر نہیں ہیں، لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہیں، آپ کے کہے پر آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صحیح اور غلط لوگوں میں پہچان کرتے اور صحیح لوگوں کو آگے لاتے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جب دباؤ ہوا، دباؤ پڑا، تو وہ سارے مفاد پرست بڑے بڑے جو والدی لیڈر جو ہیں وہ آپ سے علیحدہ ہو گئے، صرف وہی نوجوان طبقہ آپ کے ساتھ رہ گئے جو خلوص دل کے ساتھ اس نظام کو بدلنا چاہتا تھا۔ اختلاف رائے کو برداشت کرنا یہ تو سب سے ضروری بات سیاست میں ہے ہی ہے، تو یہ اس کو تو جتنی بار بھی آپ سامنے رکھیں اس کو آئندہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد کی جو غلطیاں 2024 کے اندر آپ نے دہرائی ہیں وہ بھی پھر آپ کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ جو کچھ ہوا سیاست کی طرف سے، جو بھی زیادتی ہوئی، جس طرح سے آپ کا نشان چھینا گیا، اور شاباش ہے نوجوانوں کو کہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیے۔ یہ امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی رکاوٹوں کے باوجود وہ اس طرح سے آپ کو ووٹ دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے غلطی کی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ خواتین کی نشستیں لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے ایسی جماعتوں کے ساتھ اپنا علاج کیا جنہوں نے خواتین کی نشستوں کے لیے فہرستیں ہی قانونی پوزیشن حالانکہ پھر بھی آپ کے حق میں ہے، لیکن بہرحال ایک عام بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے خواتین کی نشستوں کی لسٹ ہی جمع نہیں کرائی وہ اب کیسے کلیم کر سکتے ہیں۔ قانونی مشگافیاں ہمیشہ کی جاتی رہی ہیں اور وہ اس وقت کی گئیں، اس کا آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پھر بھی آپ نے سوچ سمجھ کے جو اچھے فیصلے کیے، جو عقل مندانہ فیصلے کیے، وہ شاید یہ تھے کہ آپ نے اپنے صدر سے استعفیٰ نہیں دلوایا،
آپ نے صدر کو برقرار رکھا، حالانکہ یہ بھی شاید ہونے والا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے اس وقت بھی یہ اچھا فیصلہ کیا کہ ان انتخابات میں آپ کے بقول بڑی دھاندلی ہوئی، بڑی زیادتی ہوئی، اس کے باوجود آپ نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد اب آپ ان اسمبلیوں کو نہ مانتے ہوئے بھی، ان کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے بھی آپ ان اسمبلیوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ شرکت آپ کو کرنی چاہیے، اپنی آواز اسمبلی کے اندر بھی اٹھانی چاہیے، اپنی آواز اسمبلی کے باہر بھی اٹھانی چاہیے، اور وہی بات کہ جس کی قانون اجازت نہ دیتا ہو، جس کی معاشرہ اجازت نہ دیتا ہو، ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا، یہ آج کچھ درد میرے دل میں سے ہوا ہوتا ہے، یہ کچھ ایسی بات تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرشد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔